مرتبہ وہی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف تھا، کیونکہ ایک نیا کام تھا نا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے. چنانچہ آپ کانپ رہے تھے. گھر آئے تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنا غمزدہ ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یعنی مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اب بیوی نے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، اور اس سے آگے دلیل پوچھی گئی کہ کیوں رسوا نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل القلب، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، وتقرئ الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں یہ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور یہی صفات سیدنا صدیق اکبر عنہ کے تھے. ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کفار نے مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی. چنانچہ صدیق اکبر عنہ حبشہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے چل پڑے. سرداران قریش میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد الدغنا. پکا کافر تھا، مشرک تھا، مگر اخلاق کا اچھا تھا. اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے کہا، لا یخرج ولا یخرج، نہ آپ جا سکتے ہیں نہ آپ کو جانے دیا جائے گا. تو پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیان کی تھیں، وہی صفات ایک کافر نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی. اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی، کہ اخلاق و کردار میں انسان بالکل مشابہت پا لے.